دیکھیے میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور غور کریں گے تو ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہم لوگ کے ساتھ ہر وقت ہیں۔ ابھی جو بارش ہو رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی پہچان کرنے کے لیے یہ بارش ہی کافی ہو جانی چاہیے تھی۔ بارش ہو رہی ہے، برسانے والے کون ہیں؟ خود وقت تو نہیں ہو رہی ہے، تو برسانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو سب سے پہلی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پہلے انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، بلکہ آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے جو ہے ان 18,000 مخلوقات کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسی میں سے ایک کو کہا جاتا ہے جمادات، نباتات، حیوانات۔ جمادات، نباتات، حیوانات۔ تو جمادات جو ہے وہ جمی ہوئی مخلوق ہے، لوہا ہے، چونا ہے، پتھر ہے، یہ اپنی جگہ پہ جمی ہوئی رہتی ہے۔ اس کو حرکت میں لانے کے لیے اٹھانا پڑتا ہے، خود بخود حرکت نہیں کرتی۔ نباتات جو بڑھنے والی چیزیں ہیں، بیلیں ہیں، پیڑ پودے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ جو ہے نباتات کہلاتی ہیں۔ اور حیوانات جو ہے جانور ہیں، پرندے ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی چوپائے ہیں وہ سب جو ہے حیوانات میں شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان میں سے پیدا کر دیتے، جمادات میں سے، نباتات میں سے۔ اور تیسری قسم جو ہے انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب میں سے چھانٹ کر کے ہمیں اور آپ کو جو ہے سب سے پہلے انسان بنایا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور یہ ساری چیزوں سے انسان فائدے اٹھاتا ہے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ان مخلوقوں سے انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، ان چیزوں کو کام میں لاتے ہیں۔ بہت سے جانور کے دودھ پیتے ہیں، اور بہت سے پتھروں کو تراش کر کے گھر بناتے ہیں، بہت سے جانوروں پہ سواری کی جاتی ہے، اور بہت سے پتھروں کو ڈیزائن کے گھروں میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ مٹی کو جو ہے اینٹیں بنا کر کے محل کی تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ سارے چیز جو ہے سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے جو انسان ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ سب سے پہلی جو ہے نعمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت دی ہے۔ ایمان کی نعمت، یہ ایمان کی نعمت ایسی ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پسندیدہ بندے کو ہی عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے، نہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان قبول کر لے، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے چچا قبول کر لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کے جو ہے بہت تعظیم بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیے تو پھر جو ہے جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ہر جگہ آپ کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، اور جب تک آپ کو دیکھ نہ لے چین نہیں آتا، اور جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تو ساتھ میں آپ کے چچا شعبہ ابی طالب میں ساتھ میں رہے بھتیجے کے، لیکن اس کے باوجود محبت تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو خالی محبت جو ہے کامیابی کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد محبت ہونا ہے۔
نہیں تو محبت تو پہلے ہے، اور محبت تھی مرتے مرتے تھی لیکن ایمان نہیں، تو یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب جو دیا جائے گا وہ ابو طالب کو دیا جائے گا، اور آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس جوتے آگ کے پہنانے کی وجہ سے اس کے دماغ جو ہے ایسے کھولیں گے جیسے کہ ہانڈی میں جو ہے پانی کھولتا ہے، اور یہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے اس سے چھٹکارا ہو جائے۔ ایمان والے کو اگر اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک نہ ایک دن اسے جو ہے جہنم سے نکال دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو بہت سے ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ انبیاء، شہداء، صالحین سارے لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود نکال لیں گے جہنم سے۔ حدیث کے راوی سالک استاد سے پوچھتے ہیں، حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نے زنا کیا ہے پھر بھی یہ کلمہ اس کو جو ہے ایک نہ ایک دن نفع دے گا، پھر بھی یہ کلمہ ایک نہ ایک دن اس کو نفع دے گا۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کو نہیں جانیں گے لوگ، دین کی موٹی موٹی مسائل کو نہیں جانیں گے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، نہیں جانیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ قرآن کی آیتیں بھی اٹھا لی جائے گی لیکن بوڑھی عورتیں رہ جائے گی اور وہ کہے گی ہم نے اپنے بڑوں سے جو ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے اس لیے ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا بھی اس کو ایک نہ ایک دن جو ہے ایک نہ ایک دن جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنے گا اور وہ چھٹکارا پائے گی۔ یہ ہے ایمان، اس لیے کہ کسی بھی ایسے شخص کے رہتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو ایمان والا ہو، جو اللہ اللہ کہتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس وقت تک نہیں لائیں گے، لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی خوشحال ہے، دنیا میں اگر اسے عذاب نہیں آ رہا، دنیا میں اسے عیش آرام کی زندگی مل رہی ہے تو اسے ہمیں جو ہے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی تو گناہ بھی کر رہا ہے، فلاں آدمی تو ایمان والا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے عیش آرام کی زندگی ملی ہوئی ہے، تو یہ عیش آرام کی زندگی تو اس کے آنکھ کھلے تک ہے لیکن اس کے بعد کی جو وقت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب ہمیشہ کا عذاب جہاں ہوگا، اب وہاں سوچنے والی بات ہے کہ اس 60-70 سال کی زندگی میں جو عیش کیا ہوا ہے وہ اس کے لیے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ عیش آرام، اس لیے قیامت کے دن 2 شخص کو بلایا جائے گا اور جو ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جو دنیا میں اتنے دن رہے ہو، بہت عیش آرام کی زندگی گزارے ہو، جو سب سے زیادہ عیش آرام کی زندگی دنیا میں گزارا ہوگا اس شخص سے کہا جائے گا کہ اس کو لے کے جائے اور ایک چکر جو ہے جہنم کی دکھا کر کے لائے جائے، جہنم کی جو سیر کرا کے لائی جائے۔ اب اس سے جو لائے جائے گے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی عیش آرام کی زندگی بھی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا میرے رب میں نے کبھی دنیا میں عیش آرام کی زندگی نہیں دیکھی۔ اور ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ دنیا میں جو ہے بہت ہی عیش آرام میں زندگی، بہت ہی تکلیفوں میں زندگی گزاری ہوگی، سب سے زیادہ تکلیف میں جو ہے زندگی گزارنے والے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے جو ہے اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا اس کو لے کے جایا جائے اور جنت کی جو سیر کرا کے لائی جائے۔ اب جنت کے جو منظر کو دیکھیں گے اور اسے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی
دکھ پریشانی بھی دیکھی ہے تو وہ کہے گا میرے رب کبھی نہیں دیکھی۔ تو سوچئے دنیا کا بھی یہی حال ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی وقت ہمیں موت آ جائے، اس تکلیف کو دیکھ کر کے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا بھی ہے کہ تھوڑی سی جو ہے پریشانی آ گئی تو لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جان دینے سے ہماری جو ہے پریشانی ختم ہو جائے گی، جان دے دیتے ہیں۔ دنیا کا یہ حال ہے، لیکن جب اس پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ جب راحت پہنچا دیتے ہیں تو اس پریشانی کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں ابھی بخار لگا ہوا تھا، ابھی ہمیں یہ تکلیف ہوئی تھی، یہ زخم ہو گیا تھا، پاؤں کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، اس کو بھول جاتے پڑے کہ کتنی تکلیف ہو رہی تھی، کتنی بے چین تھے ہم، لیکن جو ہے جیسے راحت پہنچی ہے ویسے سارے چیز بھول گئے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے، 60-70 سال کی جو زندگی ہے اس کا حال ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہاں انسان جو ہے اب تمنا کرے کہ ہمیں جو ہے کاش دنیا میں بھیج دی جائے تاکہ کہ ہم اچھے عمل کر کے آئے، تو اسے یہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ کتنا بھی رو لے، کتنا بھی گر گرا لے، کتنا بھی اللہ کے سامنے فریاد کر لے، وہ کہے گا، پکارے گا کہ اے میرے رب ایک موقع دے دیجئے، ہمیں جو ہے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ کہ ہم جو ہے اب اچھے اعمال کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن اسے جو ہے یہ موقع نہیں دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ موقع لاسٹ ہی تھا جو تم کھو چکے ہو، اب اسے یہ موقع نہیں دی جائے گی۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں جتنا ہمیں آخرت کا یقین بنے گا اتنا ہی ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں گے، اتنا ہی ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں گے۔ لیکن ہم اگر یہاں جو ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بارے میں، کہ ایمان جو ہے، ایمان کے ساتھ جو دنیا سے گیا ہوا ہے تو ایک نہ ایک دن جو ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایک نہ ایک دن اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے۔ تو جہنم سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ دیکھے گا ایک پیڑ پہ اس کی نظر پڑے گی، بہت خوبصورت درخت ہوگا، جہنم سے نکلا ہوا ہوگا۔ اب سوچئے کہ آگ کی بھٹی میں سے نکلا ہوا انسان اور اس کے سامنے ٹھنڈی ہوائیں آ جائے تو کتنا خوش ہو جائے۔ تو پیڑ کے سائے نظر آئیں گے اسے، وہ عرض کریں گے اللہ یہ درخت تو بہت خوبصورت ہے، اس کے پاس ہمیں پہنچا دیجئے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پیڑ کے نیچے پہنچا دیں گے، اس کے نیچے بیٹھیں گے، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھائیں گے، اس کو بہت اچھا لگے گا۔ پھر دیکھیں گے ایک محل بہت ہی خوبصورت ہے، چمکتا ہوا، دور سے دیکھ کر کے کہیں گے اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت محل، باہر سے اتنا اچھا دکھ رہا ہے، اتنا دور سے دیکھ رہے ہیں، قریب جا کے دیکھیں گے تو کیسا لگے گا۔ وہ عرض کہیں اللہ اتنا خوبصورت محل یہاں سے دکھ رہا ہے، تھوڑا اس کے قریب پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، وہ کہیں گے بس اے اللہ ہمیں جو ہے وہاں پہنچا دیجیے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اسے جو ہے اس محل کے قریب پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو محل کو باہر سے دیکھیں گے، پھر دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اس کے اندر جانی چاہیے، اندر جا کر کے دیکھے تو صحیح اس کے اندر کا کیا نظارہ ہوگا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ یہ باہر سے اتنا خوبصورت محل ہے، یا اللہ اس کے اندر تھوڑے جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ ہم اندر جا کر کے دیکھیں کہ اندر کا کیا نظارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہاں بس یہاں تک پہنچا دیجیے، وہ کہیں گے بس اے اللہ اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو اندر پہنچا دیجیے۔ اب اندر جب جائیں گے تو وہ جو ہے اندر جانے کے بعد وہاں کے جو نظارے دیکھیں گے تو اس میں کھو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے اب تو دیکھ لیے باہر آ جاؤ۔ وہ عرض کریں گے اے اللہ جنت میں آنے کے بعد تو آپ کا وعدہ ہے جنت سے کوئی باہر نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے اور جب میں نے دنیا کو ختم کی ہے اس سب کو 10 گنا بڑی کر کے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت تمہیں دے دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ اب بتائیے کہ ابھی جو قید خانے سے چھوٹ کر کے آیا ہو اور اسے کہا جائے کہ اس ملک سے 10 گنی ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا، یقین ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ وہ کہیں گے اللہ آپ رب العالمین ہو کر کے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اگر میں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت تمہیں دے دوں، عطا کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ رب العالمین ہو کر کے مذاق کرتے ہیں۔ آتا ہے کہ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ رب العالمین ہو کے مذاق کرتے تو ہمارے نبی ہنسنے لگے، ہمارے نبی جو ہے ہنسنے لگے، اللہ تعالیٰ بھی ہنس دیں گے، آپ فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ادنے سے جنتی کو ایمان کی وجہ سے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کریں گے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ پھر یہاں کی کوئی تکلیف اس کے لیے کوئی معنی ہوتی ہے؟ یہاں کی مشقت ہے اس کے لیے کیا کوئی معنی ہوتی ہے؟ جب یقین ہو جائے گا تو منہ کے بل جس دن سے پیدا ہوا ہے اور جس دن جو ہے مرے گا اس دن تک منہ کے بل جو ہے سجدہ میں پڑا رہے، پھر بھی قیامت کے دن جو ہے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ جس دن سے پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا کہ کاش میں جو ہے اور بھی زیادہ اللہ کی اطاعت میں اور بھی سجدے میں گزارے ہوتے، لیکن ہمارے پاس جو ہے کہ حال یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیں نہ تو ذکر کا وقت ہے نہ تو یہ سب جو ہے اعمال کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ ہمارے جو آخرت کا یقین کمزور بنا ہوا ہے۔ تو آخرت کا جو یقین جو بنے گا وہ دعوت دینے سے بنے گا ہمیں، اس لیے کہ جس چیز کو ہم سن لیتے ہیں اس چیز کا جو ہے دل کے اندر جو ہے خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔